शोहर जो जहन्नमी कुत्ता बन गया और एक नेक बीवी का वाक़या सुनाने वाले हैं। इस सबक आमोज़ वाक़े को सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी गांव में एक अल्लाह का नाफरमान और मुनाफिक इंसान रहा करता था। उसके पास बहुत ज़्यादा माल दौलत था, मगर वो इंसान बहुत ज़्यादा कंजूस था। सिर्फ दिखावे की नमाज पढ़ता, सिर्फ दिखावे का मुसलमान था। अल्लाह ताला के किसी अहकाम को नहीं मानता था, ना ही किसी अहकाम पर अमल करता था। दिन रात अल्लाह ताला की नाफरमानी करता। जो इंसान अल्लाह ताला की फरमाबरदारी नहीं करता, वो अल्लाह के बंदों पर क्या रहम करेगा। लेकिन जिस औरत से उसकी शादी हुई थी वो बहुत ही इबादत गुजार औरत थी। वो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करने वाली थी। वो अल्लाह ताला की फरमा बरदार बंदी थी। वो अल्लाह से और अल्लाह के बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली थी। वो अपने शोहर की भी बहुत ज़्यादा फरमा बरदार थी। उसके हर हुक्म मानने को तैयार थी, क्योंकि उस लड़की का घराना एक दीनी घराना था। उसकी परवरिश दीनी घराने में हुई थी। अपने शोहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अभी उसकी शादी को कुछ देर गुजरी थी, इसलिए वो अपने शोहर को ठीक से समझ नहीं पाई थी। वो क्या करता है, किस तरह का मिजाज है, उसका काम क्या है, उसको कुछ खबर नहीं थी। उस लड़की की आदत थी कि वो अपने घर से किसी फ़कीर को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। जो भी साइल आता उसकी झोली भर कर भेजती। उसके शोहर को अपनी इस बीवी की आदत का नहीं पता था। एक दिन उसका शोहर घर आया। उसने देखा कि उसकी बीवी किसी फ़कीर को कुछ पैसे और खाना दे रही थी। उसके शोहर को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और चिल्लाना शुरू हो गया कि ये क्या कर रही हो। उसने बड़े ही अदब से कहा, मैंने क्या किया है। उसका शोहर गुस्से से बोला, तुम फ़कीर को खाना क्यों दे रही हो। उन भूखे फ़कीरों की आदत है हर वक्त मांगना। अगर इसी तरह खाना और पैसे देती रहोगी तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। उसने कहा, अल्लाह के दिए हुए से अगर किसी को खैरात कर दें तो इंसान सड़क पर नहीं आता, बादशाह बन जाता है। उसके शोहर ने कहा, बादशाह तो मैं हूँ, मुझे फ़कीर तुम बना दोगी। आज तक मेरे दरवाजे पर कोई फ़कीर नहीं आया। जब से तुम आई हो तब से ये फ़कीर आना शुरू हुए हैं। उस नेक बीवी ने कहा, सबसे ज़्यादा अच्छा अमल किसी फ़कीर को खाना खिलाना है। उसने अपनी बीवी को बड़े गुस्से से कहा, ज़्यादा ज़बान मत चलाओ। आज के बाद अगर तुमने मेरे घर से किसी को कोई खैरात दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बीवी खामोश हो गई और सोचने लगी, अगर कोई फ़कीर या साइल मेरे दरवाजे पर आया तो मैं उसको कैसे खाली हाथ लौटाऊंगी। उसने सोचा, मैं अपने शोहर की फरमाबरदारी करते हुए अपने हाथ से किसी फ़कीर को खाना नहीं दूंगी। जब भी कोई फ़कीर आएगा किसी नौकर के हाथ उसको खाना बेच दूंगी। इस तरह मैं अपने शोहर की नाफरमान भी नहीं बनूंगी, अल्लाह की नाफरमान भी नहीं बनूंगी, और कोई साइल या फ़कीर आ जाएगा मेरे दरवाजे से कभी खाली नहीं जाएगा। उसके शोहर का रवैया उससे दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वो महसूस करने लगी कि मेरा शोहर एक मगरूर और तकब्बुर और कंजूस इंसान है। वो अपने शोहर की असलियत को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये मुसलमान है, मगर मुसलमान होने के बावजूद उसके अंदर मुसलमानों वाली कोई बात नहीं थी। वो दिन रात अपने शोहर के लिए दुआ करती, या अल्लाह मेरे शोहर को हदायत दे और उसके दिल में रहम डाल दे। एक दिन उसके शोहर घर आया और उसने बड़ी ही मोहब्बत से उसको खाना दिया। उसके पास बैठ गई और कहने लगी, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर आप इसमें से किसी की मदद करेंगे, किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, किसी यतीम, किसी मस्कीन, किसी बेवा की मदद करेंगे, ये दौलत, जायदाद, ये पैसा अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ इसलिए दिया है कि अल्लाह के दिए हुए में से किसी गरीब मोहताज की मदद कर सके। अपनी दौलत को संभाल कर रखना कंजूस लोगों का काम है और कंजूसी बहुत बड़ा गुनाह है। वो उसका शोहर चीख उठा और कहने लगा, तुमने मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। तुम होती कौन हो मुझे कंजूस कहने वाली। ये मेरा और अल्लाह का मामला है, तुम खामोश हो जाओ।
اس کی بیوی نے کہا اگر آپ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا اور گھر سے چلا گیا۔ ایک دن وہ گھر میں کام کر رہی تھی کہ باہر ایک فقیر آ گیا اور فقیر نے صدا لگائی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ وہ خاموش ہو گئی، اس فقیر کی صدا سنتی رہی اور اپنا کام کرتی رہی۔ پھر اچانک اس کا دل بے چین ہو گیا اور سوچنے لگی اتنا زیادہ کھانا بنا ہوا ہے، اگر گھر کے تمام لوگ کھا پی لیں پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوگا۔ اگر اس میں سے تھوڑا سا کھانا ایک فقیر کو مل جائے گا تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ اس نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور کہا یہ کھانا جا کر باہر فقیر کو دے آؤ۔ جب وہ نوکرانی کھانا دے کر آنے لگی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسی وقت اس کا مالک وہاں آ گیا۔ جب اس نے وہ کھانا دیتے ہوئے نوکرانی کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس نوکرانی کے چہرے پر تھپڑ مارا کہ میں نے منع کیا تھا اس گھر میں کبھی کسی فقیر کو کھانا نہیں دینا، تو پھر کھانا کیوں دیا؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس نے کہا اگر نہیں بتاؤ گی تو کام سے نکال دوں گا اور پورے علاقے میں تمہیں کوئی بھی کام پر نہیں رکھے گا۔ وہ نوکرانی ہاتھ جوڑنے لگی اور رونے لگی، مجھے معاف کر دے، مجھے بیگم صاحبہ نے کہا تھا یہ کھانا فقیر کو دے آؤ۔ وہ اسی وقت بڑے غصے سے اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کھانا کسی کو نہ دینا، پھر کیوں دیا؟ اس کی بیوی نے کہا فقیر بھوکا تھا اور کھانا زیادہ تھا۔ اس کے شوہر نے کہا یہ میری کمائی سے آیا ہوا کھانا ہے، تم کون ہوتی ہو اس کو دینے والی؟ اس گھر میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اس کی بیوی بڑے ہی احترام سے بولی اے میرے پیارے شوہر، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیا آپ اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا ایسی باتیں میں نہیں مانتا، آج کے بعد میرے خلاف تم گئی تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس گھر میں صرف میری مرضی، میری حکومت چلتی ہے۔ جس دن تو نے کسی فقیر، کسی سائل، کسی غریب، کسی یتیم یا کسی مسکین یا کسی مجبور کو میرے گھر سے کچھ بھی دیا، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، تم مجھ پر حرام ہو جاؤ گی، نہ تم میری بیوی رہو گی نہ میں تمہارا شوہر۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے صرف ایک غریب سائل کو کھانا ہی دیا تھا، آپ اتنی بڑی بات کر گئے۔ اس کے شوہر نے کہا یہ بھی اللہ نے مجھے حق دیا ہے، میں اس کو استعمال کرنے میں دیر نہیں کروں گا اگر تم میرے حکم کے خلاف گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونے لگی، وہ رو رو کر تھک چکی تھی، اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھی، پھر اللہ پاک سے دعا کرنے لگی اے میرے اللہ، یہ مجھ پر کیسا ظلم ہے، میں اگر تیرے کسی بھوکے پیاسے بندے کو تیرے حکم سے ہی کھانا کھلا دوں تو مجھ پر اتنا بڑا ظلم کر دیا جائے گا۔ یا اللہ تم مجھے وہ راستہ دکھا جو میرے لیے بہتر ہو، مجھے اس راستے پر چلا جو تجھے پسند ہو، ایسا نہ ہو میں تجھے بھی ناراض کر دوں، اپنے شوہر کو بھی ناراض کر دوں، تو میری مدد فرما۔ یا اللہ تم مجھ سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا اور ہمیشہ میری مدد کرتے رہنا۔ اس کے بعد وہ عورت صبر کرنے لگی اور خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی اس کا شوہر کسی بھی وقت غصے میں آ جائے اور کوئی بھی حرکت کر بیٹھے، اور پھر جب بھی گھر میں کوئی سائل فقیر آتا وہ خاموش ہو جاتی، کسی کو بھی کھانا نہ دیتی اور وہ سائل خالی ہاتھ واپس چلا جاتا۔ وہ سائل کو خالی ہاتھ جاتا دیکھ کر بہت زیادہ روتی اور سوچتی کہ یا اللہ اگر میں کوئی نیکی کرنا چاہتی ہوں مجھے نیکی کی توفیق کیوں نہیں مل رہی، یہ دولت یہ پیسہ کس کام کا ہے؟ یا اللہ تو میرے شوہر کو کنجوسی ختم کر دے، میرا دل تڑپتا ہے جب تیرا کوئی نیک بندہ میرے دروازے سے خالی چلا جاتا ہے، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ پھر کچھ دن بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے دروازے پہ کوئی سائل فقیر نہیں، ایک اللہ کا ولی آ گیا۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے آواز لگائی کہ کوئی اللہ کا نیک
نیک بندہ ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلائے؟ یہاں بہت سارے گھر ہیں، مگر اللہ سے جس کو محبت ہوگی، جس کو اللہ سے پیار ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا، وہی مجھے کھانا کھلائے گا۔ جب اس عورت نے اس اللہ والے کی یہ بات سنی تو بے قرار ہو گئی۔ اس نے سوچا اگر میں اس فقیر کو اللہ کے نام سے دیتی ہوں تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، مگر پھر اس نے سوچا یہ اللہ کے نام سے ہی مانگ رہا ہے، اللہ کا حکم ہی ہے۔ اس نے کھانا لیا، اپنی نوکرانی کو کہا جاؤ اللہ والے کو دے آؤ۔ جب وہ کھانا دینے گئی وہ اللہ والے کہنے لگے یہ کھانا تمہارے ہاتھ سے نہیں، اس گھر کی مالکن سے لوں گا، اس کو کہو مجھے اللہ کے نام پر کوئی خاص چیز دے۔ اس نوکرانی نے جا کر اپنی مالکن کو پوری بات بتائی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس گھر میں ایسی کون سی خاص چیز ہے۔ اسے یاد آیا میرے شوہر کی تجوری میں ایک سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے وہ اینٹ نکال لی اور کھانا پکڑا، اللہ والے کو دینے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی انسان کی محبت سے پہلے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی اگر اس کا شوہر اس کو کسی نیک کام سے روک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہے بلکہ اس کے شوہر سے ناراض ہے۔ وہ کھانا، وہ اینٹ سونے کی لے کر اللہ والے تو چلے گئے۔ راستے میں ان اللہ والے کو وہی شوہر ملا۔ جب اس نے اللہ والے کے ہاتھ میں روٹیاں اور سونے کی اینٹ دیکھی تو وہ ایک دم چونک اٹھا۔ اس نے کہا تم کو یہ سونے کی اینٹ اور روٹیاں کہاں سے ملی؟ اللہ والے نے کہا جو سامنے گھر ہے وہاں سے بہت ہی نیک عورت ہے، اللہ کے نام پر مانگا تو کھانے کے ساتھ سونے کی اینٹ بھی دے دی، وہ بہت نیک عورت ہے اور اللہ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے چلے گئے اور وہ بخیل شوہر غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اپنی بیوی کو جا کر کہنے لگا میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ میرے حکم کے خلاف نہ جانا، کسی کو کھانا نہ دینا، آج تم نے حد کر دی، میری سونے کی اینٹ اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ اس کی بیوی سر جھکائے کھڑی تھی اور بولنے لگی جب اس اللہ والے نے اللہ کے نام پر مانگا تو میں نے اس کی سب سے قیمتی چیز سونے کی اینٹ اٹھا کر اللہ کے نام پر دے دی۔ اللہ کے نام پر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اس سونے کی اینٹ کی کیا اوقات ہے اللہ کے آگے؟ میں آپ کی نافرمان بیوی نہیں ہوں، آپ کی نافرمان بیوی نہ کبھی بنوں گی، آپ کے حکم کے خلاف نہ تو میں گئی ہوں۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس کا شوہر چلایا اور کہنے لگا تو اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے نا، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، تو اللہ کے نام پر اپنی جان بھی دے دے۔ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے صرف آپ سے اتنا کہنا ہے، آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آپ بھی تو مسلمان ہیں، پھر کیوں اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں ان باتوں کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں نے آج تک کبھی اللہ کا کوئی کرشمہ دیکھا ہے۔ اس نے کہا اللہ کا کرشمہ دیکھنے کے لیے اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، یہ جسم، یہ مال و دولت، یہ نعمتیں، یہ جان، سب کچھ اللہ کی ہی تو ہے۔ اس کے شوہر نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو، تم ایسا کرو جلتے ہوئے تندور میں اللہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ اللہ کی نیک بندی اٹھی، اپنے تمام زیورات پہنے اور جلدی سے تندور میں داخل ہونے لگی۔ اس کا بخیل شوہر چلایا اور کہنے لگا کہ یہ زیورات تو اتارتی جا۔ اس اللہ کی بندی نے کہا آج میرے محبوب سے ملنے کا دن ہے تو میں آج بن صبر کر جاؤں گی۔ اس عورت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور تندور میں داخل ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اس تندور کو اوپر سے بند کر دیا، کہنے لگا اس عذاب سے جان چھوٹی، میری دولت ایسے نچھاور کر رہی تھی جیسے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو۔ اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ اللہ والے دوبارہ صدا لگانے کے لیے آئے کہ اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ اس کا شوہر گیا اور کہنے لگا جو اللہ کے نام پر دیتی تھی وہ چلی گئی اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اللہ والے کہنے لگے وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا تم یہاں سے جاؤ، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے میں جانتا ہوں وہ کہاں گئی ہے۔ وہ ایک دم چونک اٹھا اور کہنے لگا آپ کو کیا پتا وہ کہاں گئی ہے؟ وہ اللہ والے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے اور کہنے لگے تندور کا ڈھکن اٹھاؤ۔ وہ یہ سن کر کانپ اٹھا اور ڈر گیا۔ اس نے تندور کا ڈھکن اٹھایا اور دیکھا اللہ سے محبت کرنے والی جلتے ہوئے تندور میں صحیح
सलामत मुस्कुरा रही थी। गैब से आवाज आई कि ए बखील इंसान, क्या तू नहीं जानता अल्लाह के दोस्तों को आग नहीं जलाती। ये औरत अल्लाह का नाम लेकर उसकी मोहब्बत में आग में उतरी थी। अल्लाह ताला अपने दोस्तों को आग में नहीं जलाता। वो अल्लाह वाले कहने लगे, तू क्या समझता है, तू कोई ज़मीनी खुदा है, तू एक जहन्नमी कुत्ता है, सबसे बड़ा वो अल्लाह है। वो औरत इस तंदूर से बाहर निकलती हुई आई। नूरानी चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई नूर ज़मीन पर उतर आया हो। उसका शोहर परेशान था, ये हो क्या रहा है। अब दुनिया देखने वाली थी उस जहन्नमी कुत्ते के साथ क्या होने वाला था। जो इंसान अपनी दौलत को संभाल संभाल कर रखता, गरीबों में तकसीम नहीं करता, उनका हिस्सा उनको नहीं देता,